السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری سیریز لیکچر نمبر 18۔ آج ہم ڈسکس کریں گے بیٹل آف حنین کو۔ جب فتح مکہ ہوتی ہے 630 میں تو اس کے بعد مسلمان پورے عربین پیننسولا میں ایک سپریم پاور بنتی ہے، اور خاص کر جب قریش مکہ والے ان کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں فتح مکہ میں، اور وہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد عربین پیننسولا میں جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے تھے تو پھر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، اور وہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں، خاص کر جو پولیتھس تھے، جو بت پرست تھے۔ لہٰذا فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً کچھ 15 ڈیز تک مکہ میں تھے، اور ان 15 ڈیز میں ان کے پاس مختلف جگہ سے بڑے بڑے قبیلے آتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں، اور وہ ان سے بیعت لیتے ہیں اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب کچھ ایسے قبیلے بھی تھے جو خود کو سپیریئر سمجھتے تھے اور وہ مسلمانوں کے سامنے سرنڈر نہیں ہونا چاہتے تھے، جن میں ہمارے پاس حزین ٹرائب تھی، نصر ٹرائب تھی، جشام ٹرائب تھی، سید بن بکر ٹرائب تھی۔ یہ سب خود کو سپیریئر سمجھتے تھے اور وہ مسلمانوں کے سامنے کسی صورت ایٹ اینی کاسٹ وہ ان کے سامنے سرنڈر نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اب ان میں سے ایک ٹرائب تھی جسے کہا جاتا ہے ہوازن ٹرائب، اور ہوازن ٹرائب کی خاص کر ایک کلین تھی جو طائف میں پاپولیٹڈ تھی جس کا نام تھا ثاقف۔ اب یہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی لشکر تیار کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر ایک پری اٹیمپٹ کا سوچتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان بھی ایک لشکر تیار کرتے ہیں انڈر دی لیڈرشپ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بیٹل آف حنین۔ اب اس جنگ پر آنے سے پہلے جو ٹرائب تھی حزین ٹرائب، خاص کر اس کی جو کلین تھی ثاقف، تو ان کے بارے میں میں آپ کو کچھ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں، کچھ ہسٹوریکل انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو ٹرائب تھی ہوازن ٹرائب، یہ ساؤتھ ایسٹ مکہ یعنی کہ جنوب مشرق، جو مکہ کی جنوبی مشرق میں کچھ پہاڑ ہے اور ان پہاڑوں کے بیچ میں یہ پاپولیٹڈ تھی، اور یہ زیادہ تر جو تھی وہ نومیڈ تھے، یعنی کہ یہ شیپرڈ تھے، اور یہ وارلائک بھی تھے، یہ جو تیر اندازی ہوتی ہے اس میں کافی ایکسپرٹ بھی تھے، اور جنگوں میں کافی وہ ایکسپرٹ تھے۔ اب اس کی ایک جو کلین تھی وہ پاپولیٹڈ تھی طائف میں، اور اس کا نام تھا ثاقف، اور طائف میں ان کا اپنا ایک ٹیمپل بھی تھا، اور اس ٹیمپل میں ان کا اپنا ایک گاڈ بھی تھا جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اچھا، ثاقف ٹرائب اور جو قریش تھے تو ان کے درمیان بہت شروع سے ایک ڈسپیوٹ چل رہی تھی، اور ڈسپیوٹ اسی وجہ سے چل رہی تھی کہ جو قریش تھے مکہ میں تو ان کی زیادہ تر انکلینیشن، زیادہ تر جو ان کی ٹریڈ وغیرہ تجارت تھی تو وہ رومن امپائر کے ساتھ تھی، بائزنٹائن کے ساتھ تھی، اور وہ زیادہ تر جو تھے وہ سیریا جاتے تھے، شام جاتے تھے۔ خاص کر قریش میں جو امیہ ٹرائب تھی تو ان کی زیادہ تر پراپرٹیز اور کاروبار جو تھی وہ شام میں تھی، رومن امپائر کے سائڈ ان کی انکلینیشن بہت زیادہ تھی۔ لیکن جو ثاقف ٹرائب تھی عرب میں تو ان کی زیادہ تر جو انکلینیشن تھی جو بڑھ رہی تھی تو وہ بڑھ رہی تھی پرشین امپائر کی طرف، اور وہ زیادہ تر عراق جاتے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ ہم عربین پیننسولا میں جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے تو وہ ہم ڈائیورٹ کرے ٹورڈز عراق، ٹورڈز پرشین امپائر۔ اب قریش مکہ والے اور طائف کے درمیان اس پر کافی ایک مسئلہ بن گیا تھا، اور اس مسئلے پر ان کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی تھی تقریباً 59 اے ڈی، بٹوین 590 اے ڈی ٹو 595، اور اس بیٹل کو کہا جاتا ہے اسلامک تاریخ میں بیٹل آف فجر۔ اس بیٹل میں قریش مکہ والے اس ثاقف ٹرائب کو ڈیفیٹ کرتے ہیں، اور جو ان کی جو پلین تھی ٹو ڈائیورٹ ٹریڈ آف عربین پیننسولا ٹورڈز عراق، تو وہ ان کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، اس پلین کو وہ مکمل طور پر ختم کرتے ہیں، اور وہ ان قریش کے انفلوئنس میں آتے ہیں۔ لہٰذا قریش مکہ والے جو ہے تو ان کا اور ثاقف کا اس ٹائم سے ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا۔ لیکن جب اسلام کی آمد آتی ہے تو اسلام کی آمد کے بعد قریش مکہ والوں کی پوری جو فوکس تھی، جو کنسنٹریشن تھی، تو وہ ثاقف ٹرائب سے مسلمانوں کی طرف ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ خاص کر جب مسلمان ہجرت کرتے ہیں مدینہ تو اس کے بعد مسلمان جو تھے وہ
ان کے لیے ایک ہرڈل بن چکی تھی، اور جو ان کا ٹریڈ تھا شام کی طرف جو روٹ تھا ان کو مدینے سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ تو مسلمان جو تھے انہوں نے مدینے میں ایک نئی ریاست کی قیام بھی رکھی تھی، تو مسلمان ان کے لیے ایک مسئلہ بن چکا تھا، لہٰذا طائف ٹرائب سے ان کا پورا فوکس مسلمانوں کی طرف ہو چکا تھا۔ اب جب ان کی جو کنسنٹریشن تھی وہ مسلمانوں کی طرف ہو گئی تھی، تو اس میں طائف ٹرائب جو تھی وہ کافی خوش تھی، اور وہ ان کو موقع مل چکا تھا کہ اب قریش مکہ والے ان کے لیے ایک تھریٹ نہیں ہے، لہٰذا وہ اگین اپنے اس پلان کو جو تھے وہ کنٹینیو کر رہے تھے کہ ڈائیورٹ کی جائے عربین پیننسولا کی طرف، عربین پیننسولا کی جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ ڈائیورٹ کی جائے ٹورڈز عراق، پرشین امپائر۔ اب ٹرننگ پوائنٹ تب آتی ہے جب فتح مکہ ہوتا ہے۔ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو فتح مکہ کے بعد جو قریش مکہ والے تھے وہ مسلمانوں کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں۔ تو یہ طائف ٹرائب جو تھی انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی قریش مکہ والے جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے۔ تو جب وہ فتح مکہ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ٹرائب جو ہے یہ کافی وریڈ ہوتی ہے، اور فتح مکہ ان کے لیے ایک سرپرائزنگ نیوز بھی تھی، تو وہ کافی شاکڈ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی فوکس باقی ٹرائبس کی طرف ہو جائے گی جن میں وہ بھی آتے تھے۔ لہٰذا فتح مکہ کے بعد جب فتح مکہ ہو رہی تھی تو اس ٹائم یہ سارے حزین ٹرائب اور طائف ٹرائب یہ سارے قبیلے ملتے ہیں انڈر دی لیڈرشپ آف مالک بن عوف، اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ہم پر حملہ کریں گے تو ہم ان پر ایک پری اٹیمپٹ کریں گے، لہٰذا ان کا حملہ کرنے سے پہلے ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ لہٰذا وہ تقریباً کچھ 20,000 کا لشکر تیار کرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن کے بعد فتح مکہ کے بعد وہ 15 دن مکہ میں تھے، تو جب وہ مدینے کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کو یہ نیوز ملتی ہے کہ طائف ٹرائب نے ان کے خلاف ایک بہت بڑی لشکر تیار کی ہے، اور وہ ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جانے کا جو پلان تھا ان کا وہ پوسٹ پون کرتے ہیں، اور وہ ایک 12,000 کا لشکر تیار کرتے ہیں۔ ان 12,000 میں 10,000 وہ مسلمان تھے جو فتح مکہ کے لیے ان کے ساتھ مدینے میں آئے تھے، اور 2,000 وہ مسلمان تھے جو جن کا تعلق قریش سے تھا، اور جو فتح مکہ کے دوران وہ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا۔ تو 2,000 وہ نئے جو مسلمان ہوئے تھے وہ تھے، تو تقریباً کچھ 12,000 کا لشکر تھا۔ لہٰذا وہ حنین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جب وہ حنین کی طرف جاتے ہیں تو حنین جدھر یہ بیٹل ہوتی ہے تو وہاں پر یہ طائف ٹرائب انڈر دی لیڈرشپ آف مالک بن عوف یہ وہاں پر مسلمانوں سے پہلے پہنچتے ہیں، اور وہ جتنے بھی انٹرنس ہوتے ہیں سب کو وہ ان پر وہ اپنا کنٹرول بناتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس راستے سے مسلمان جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک راستہ تھی، اور اس کے تھرو مسلمان جو تھے کافی آرڈر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رول یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایک ایرے میں جو تھے وہ لے جاتے تھے، ایک آرڈر میں وہ لے جاتے تھے، ایک ڈسپلائن تھا مسلمانوں کا ہوتا تھا جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے، تاکہ وہ آرڈر میں جاتے اور اگر کوئی اٹیک وغیرہ ان پر ہوتا تو وہ ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکے۔ لہٰذا مالک بن عوف ایک تو ان کے ساتھ 20,000 کا لشکر بھی تھا، اور ایک مالک بن عوف نے جتنے بھی ان کے پاس فوج تھی تو انہوں نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بچے اور بیویوں کو بھی بیٹل گراؤنڈ پر لے آئیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس بیوی اور بچے ہوں گی تو لہٰذا آپ لڑیں گے، آپ کو ان کی فکر ہوں گی تو آپ میدان سے بھاگیں گے نہیں۔ تو ان کے پاس ان کے پورے خاندان بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوتے ہیں اس جو نیرو راستہ تھا، جو تنگ راستہ تھا، تو اس راستے پر مالک بن عوف نے پہلے سے کچھ تیر انداز کو خفیہ طور پر وہاں پر ڈپلوائے کیا تھا، لہٰذا وہ وہاں پر مسلمانوں پر اٹیک سٹارٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو ایرے تھی، جو آرڈر تھی، وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، اور کوئی ادھر بھاگنے لگتا ہے، کوئی ادھر بھاگنے لگتا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ریٹریٹ کرتے ہیں اور وہ واپس بھاگتے ہیں۔ اب یہ کافی ایک ایسی سچویشن بن گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو کہ احد میں بن گئی تھی۔ لہٰذا اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس جو امیگرنٹس تھے، مہاجر تھے، وہ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کو
آوازیں دیتے ہیں اور مختلف قسم کے سلوگن وہ نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ واپس آتے ہیں میدان میں، اور پھر ان کے اور ان کے درمیان جو ہے وہ یہ جنگ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی لاس ہو سکتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہار کو جو تھی وہ فتح میں تبدیل کی، اور اس جنگ میں انہوں نے ان کو ڈیفیٹ کیا۔ لہٰذا ڈیفیٹ کرنے کے بعد کچھ لوگ جو تھے وہ طائف کی طرف بھاگ گئے تھے، کچھ لوگ کسی اور جگہ پر بھاگ گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے خود کو بند کر دیا۔ اس جنگ کی اختتام ادھر ہی ہوتی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو ایک شاندار فتح نصیب ہوتی ہے۔ اس جنگ میں جو قیدی تھے مسلمانوں کے کنٹرول میں جو آئے تھے، تو ان کی تعداد تقریباً کچھ 6000 تھی، وہ قیدی تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تقریباً کچھ 24,000 کیملز تھے، اور اسی طرح 4-5 ہزار ان کے پاس گوٹس بھی ان کے قبضے میں آئے تھے ایز مالی غنیمت۔ تو لہٰذا اس کے بعد اس جنگ کی اختتام ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور جنگ ہوتی ہے ان کے اور ان ٹرائبس کے درمیان، جسے کہا جاتا ہے انویژن آف طائف۔ طائف جو تھی اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ اس جنگ کے بعد جو طائف ٹرائب کے لوگ تھے، جو آرمی تھی، تو وہ بھاگتی ہے طائف کی طرف، تو اس کے بعد پھر مسلمان ان کے پاس طائف جاتے ہیں، اور وہاں پر ان سے پھر وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا طائف جو بیٹل ہے تو وہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، تھینک یو ویری مچ۔